بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آذان دینے کا حکم فرماتے: اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا: ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر تمہارے نامہ اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 9۔ سورۃ نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچے، طاقتور ہوں، تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیت الوضو، تحیت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی صلاۃ توبہ۔
خسوف ہو یا کسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و باران ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے پھر گھر پلٹتے، بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے۔ گویا ہر غم، دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا؟ نماز۔ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا، یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد، بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی، کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی، سنت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں، اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے، بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے۔ یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پھر نماز نہیں، ایک مذاق ہے نماز کا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے۔ ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے روکا گیا؟ کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک رو میں آ کے کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے، کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ یعنی جمعے کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اس سنت کی جو مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو ہم فروعی
اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں، اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہیں اور نہ کسی اور ملک کے، ہمارے لیے تو مثال 1400 سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کسی بھی عمل کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یعنی ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو۔ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے، دکھاوے کی نماز۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرى من نظر رجل رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناؤنس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے، کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے، اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دے کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا۔ اسے شرک بھی کہا گیا، یعنی شرک خفی، اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا۔ اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی۔ منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا، کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں، تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں۔ وما یخدعون الا انفسهم، ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا، ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہو ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی۔ یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فرضیت۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت، گواہی
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی؟ مکہ میں کیسے تھی؟ ہجرت سے قبل 2 فرض اور بعد میں 2 4 ہو گئے اور فجر 2 ہی رہی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرض اللہ الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر و سفر، حضر کہتے ہیں حاضر ہونا، گھر میں رہنا، دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فضیلت، روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلاً آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے، جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہہ جاتی۔ کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے نہیں دھلتے، اس کے لیے آپ کو صابن استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور صابن سے نہیں دھلتے، ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے۔ اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ، ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں، کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار، ان گناہوں کا کفارہ اور مداوع ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے یمحو اللہ بها الخطایا، تو خطایا سے مراد کیا ہے؟ عام چھوٹے موٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ آپ منہ سے کچھ کہنے چلے تھے، کچھ اور کہہ بیٹھے، آپ کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اچانک ہی کچھ ہو گیا، پھر احساس ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے۔ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاة یا بنی آدم قوموا الى نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے آگ بجھ جاتی۔ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان عمر ابن ورۃ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء رواہ ابن حبان۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں یعنی تراویح بھی پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے، الا یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا اجر بھی ختم ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا، کچھ کے پاس ہوگا پھر چھین لیا جائے گا منافقوں سے۔ اور یہ نور کون سا نور ہوگا؟ انسان کے اپنے اعمال کا، اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے، اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے، اور اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس اجر سے محروم نہیں رہیں گی۔ نور کی وہ دعا بھی سکھائی گئی نا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے، کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے۔ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ وَأَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تودأ فی بیتہ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق علی المزور ان یکرم الزائر، رواہ الطبرانی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم کی جو بات آتی ہے، کریم عزت والا۔ نماز کی اہمیت۔ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، رواه ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے، پابندی وقت بھی مراد ہے، رکوع اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی، اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی، طہارت کی حفاظت بھی۔ تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز سراسر فائدے کا سبب ہوگی۔ اور اگر نہیں تو ایسا شخص فرعون، قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا، کیونکہ عموماً انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر۔ فرعون حکومت اور جاہ و مال کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ حامان جو اس کا مشیر تھا، جو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی کے دین پر تھا،
اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا. آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوشامد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھول جاتے ہیں. اور اسی طرح ابی ابن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا، یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا. اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مثلاً ایک شخص مسلمان ہے، اسلام کی حفاظت میں ہے، یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، یا یوں کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری. جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے ڈور جس سے وہ محفوظ تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے. 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے، یعنی سختی کی جا سکتی ہے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داود. حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو. نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. 10 سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی. اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں، تکلیف کر لیں تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. ہم سمجھتے ہیں ایمان اور آگ، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہمیں آگ کیوں چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں. اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھ ہوگی. بہرحال یہاں 7 برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم ہے. اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں، مثلاً ماں نماز پڑھی ساتھ آ کے سجدے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن 7 سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے. اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ 7 سال ہی، کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے. 7 سال کے کم عمر بچے کو مثلاً 6 سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھلانے ہیں، آپ کو منہ بھی دھلانا ہے، تو ماؤں کے لیے ایک بہت تکلیف ہو جاتی. لیکن عام طور پر 7 سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے، خود کو صاف کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے. تو 7 سال کی عمر میں ابتدا کی جائے اور 3 سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے. جب 10 سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے، اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے. لیکن انشاءاللہ جو 7 سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو 10 سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں. مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو 7ویں سال کی جو برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آج سے تم 7 سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو بلکہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ کھڑے ہو کر وضو کروایا، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی. نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. تو مائیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت 5-7 منٹ لگائیں اور ساتھ وضو کرائیں، اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتھ روم تو نہیں بھگو رہے. کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا، بڑے بڑے میچور لوگ جب کسی واش روم سے نکلتے ہیں تو سارا واش روم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا ہو یہاں سے. کبھی سمجھ نہیں آئی
کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنک سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندا کرے، اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں، لیکن منظر باتھ روم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے۔ خیر، اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا اور کس طریقے سے وہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا، آپ اپنا سب چیک کر لیجئے، بچوں کا بھی کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ جب ساتھ ماں ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد عصر کی ساتھ شروع کر لیں، پھر ظہر کی کر لیں، ظہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، پھر اسی طرح عشاء پر لے آئیں، پھر فجر پر۔ 10 سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی۔ فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی، لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت، حتیٰ کہ جب بالغ ہوں، 12 سال 13 14 مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے، ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اٹھو بلال، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے، نہ کہ ایک پریشانی کی۔ اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگے، نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے بندوں کے لیے فرما برداریوں کے موسم بنائے ہیں کہ وہ ان میں کثرت سے نیک اعمال کریں اور ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں جو ان کو ان کے رب کے قریب کرتے ہیں۔ تو ان فضیلت والے موسموں میں ایک موسم عشرہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان دنوں کی یا راتوں کی قسم کھانا ہی ان دنوں کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو بندے سے کیا مطلوب ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے یہ بات مطلوب ہے کہ ہم ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں، نیک اعمال کی خوب کثرت کریں اور اچھے طریقے سے ان دنوں کا استقبال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم عشرہ ذی الحجہ کا استقبال کس طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، سچی توبہ کر کے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کرنا۔ جب کوئی کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو ہی اس کا اصل رنگ نکھرتا ہے، تبھی اس کے اوپر جو بیل بوٹے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اگر کوئی رنگ کرنا ہو، کوئی پینٹ کرنا ہو، کوئی اس کو کلر کرنا ہو تو وہ صحیح طور پر نظر آتا ہے۔ تو ان دنوں کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ، اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور توبہ میں بندے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اے مومنو اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے۔ جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال آ رہا ہے، وقت جو ہے وہ تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آپ سمجھے کہ ڈھیروں ڈھیر مال آ رہا ہے، اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مال کو کس طرح فائدہ مند جگہوں پر استعمال کیا جائے۔ بالکل اسی طرح کہ اپنے آئندہ 10 دنوں کے اوقات کو کہاں پر استعمال کیا جائے، کہ اس میں کیا کیا مزید کروں گی جو آج کل نہیں کر رہی، یعنی وہ اگلے 10 دن آپ کے ان دنوں سے مختلف ہونے چاہیے، زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ اور جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو، تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گنوانا نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک خاص دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ ہے عرفہ کا دن، جس دن حج ہوتا ہے، جس دن اس دین کی تکمیل ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے۔ تو عرفات کا دن جو ہے یہ معافی کا دن ہے، حج کا دن ہے، اور اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حاجی وہاں جا کر کسی اور کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور خاص طور پر بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ اس لیے کبھی کوئی حج پہ جانے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے وہاں کون سی دعا کروں تو آپ اس سے خاص کہیں کہ میرے لیے تم عرفہ کے دن بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے جس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ سفارش قبول ہو جاتی۔ اب عرفہ کا دن تو عرفات والوں حاجیوں کو ملتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر کرم ان پر ہے تو ہماری طرف بھی کر دیجئے، تو اس دن آپ خاص دعا کیجئے اپنے لیے۔ لیکن اس دن کا خاص عمل بھی ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن، ان کے لیے منع ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ عرفہ کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ دن کتنے گناہوں کا کفارہ؟ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا۔ تو اس سے انسان کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ پھر یہ آگ سے آزادی کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ قربت والا وقت ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بخشش کے ارادے سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں صرف 9 تاریخ کا ہی روزہ نہیں، اگر آپ 9 تاریخ تک سارے روزے رکھیں 9 دن تو بہت ہی اچھا ہے۔ مثلا اگر قضا روزے کوئی رہتے ہیں آپ کے تو وہ اس عشرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 تاریخ کا روزہ قضا کی نیت سے نہیں رکھنا، وہ 9 تاریخ کی نیت سے ہی رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بخشش کے لیے رکھنا ہے۔
پھر ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے. 10واں دن جو ہے وہ کون سا؟ قربانی کا دن، یوم النحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے. یعنی 11 ذی الحجہ اس طرح افضل نہیں جس طرح 10ویں تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے. اور جو قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے. یعنی فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک کیا نہیں کرنا؟ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، بال نوچنے بھی نہیں. کنگھی وغیرہ میں ٹوٹ جائیں تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، اس سے منع نہیں. تو ایک طرح سے ہم احرام والوں کی پابندیوں میں کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہ پابندیاں کس پر ہیں؟ قربانی والے پر ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دن بذات خود فضیلت والے دن ہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ. دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں. ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دنوں میں نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے. راتوں میں سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ تاک راتیں، آخری عشرہ رمضان کا، وہ راتیں افضل ہیں، ان میں راتوں کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے. اور یہ دن افضل ہیں تو اس میں روزے رکھنے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم ہو جائے تو اس کا عمل بہرحال افضل ہے، لیکن باقی کوئی عمل اتنا افضل نہیں. تو پھر کیا کریں عشرہ ذی الحجہ میں؟ دن کے اوقات کو کس طرح گزاریں؟ پہلی بات تو ہم نے کی کہ ہم روزہ رکھیں تو سارا دن ہی عبادت میں گزرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی جو شخص عام روٹین میں بھی 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس دن کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور بھی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے. پھر یہ کہ دوسرا کرنے کا کام قرآن کی تلاوت، جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ بڑھا دیں. ہو سکے تو ایک قرآن پورا مکمل کریں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر 10 نیکیاں ہیں اور قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا اور قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا. کس طرح سجایا جائے گا. تو کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں، ان کو تو کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ لگائیں تو 3 سپارے روز ہو جائیں گے اور 10 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے. زیور کا شوق ہے آپ کو؟ گولڈ کی چوڑیاں، ہار، انگوٹھیاں، کانٹے اور بروش اور بٹن جو بھی مل جائے سبھی اچھا لگتا ہے. عورتوں کو تو بہرحال پسند ہوتا ہے اور میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے. میری نواسیوں کو تو جیولری اتنی پسند ہے
کہ اگر انہیں جیولری کا تحفہ دے دیا جائے تو سمجھے سب کچھ مل گیا ان کو. تو ایک فطری سی چیز ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا افمن ینشأ فی الحلیۃ، بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، یہ ہماری تعریف ہے. لیکن دنیا میں بعض اوقات انسان کی یہ خواہشات اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی. اگر یہ خواہش ہے تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سفارش کرے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، ابھی اور بھی. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. یاد رکھیے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی نیکی قیامت کے دن بھی ملے سوائے قرآن کی. یعنی مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا دنیا میں، تو نماز کا ثواب بس یہ دنیا میں جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی، جتنے آپ نے روزے رکھ لیے، جو بھی آپ نے کر لیا. لیکن اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیاں مل جائیں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. هو خیر مما یجمعون. تو اس لیے شوق سے یہ نہیں کہا ہے اچھا اب یہ 10 دن آ رہے ہیں پھر قرآن پڑھیں، نہیں، اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالیں، توجہ فرمائیں. تو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے واٹس ایپ ٹائم میں سے یا اپنے میسیجز میں سے یا یوٹیوب میں سے کہیں سے ٹائم نکال کے آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتے ہیں. بس پلان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اس سے راضی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو جو لوگ 10 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں وہ پہلے دن البقرہ اور آل عمران پڑھ لیں، دوسرے دن النساء اور مائدہ، تیسرے دن انعام سے توبہ، چوتھے دن یونس سے نحل، پانچویں دن اسراء سے فرقان، چھٹے دن شعراء سے یاسین، ساتویں دن صافات سے قاف، آٹھویں دن زاریات سے مجادلہ اور نویں دن حشر سے الناس تک. تو اس طرح 10 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ دن کے نوافل کا اہتمام. اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بندہ فرض ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. چاشت کے نوافل، اشراق کے نوافل، سنتیں پڑھیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، اسی طرح عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، اور خاص طور سنن رواتب دن کی 12 سنتوں کی تو پابندی ضروری کریں، کیونکہ ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف کر دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، مسند احمد کی روایت کے مطابق. چوتھی چیز صدقہ خیرات. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. قربانی کریں، قربانی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں. اگر خود نہیں کر سکتے پوری قربانی، جیسے الہدا سے غریب علاقوں میں قربانی بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مثلاً کلاسز مل کے کچھ گائے کے حصے یا بکرے وغیرہ کٹھے بھی صدقہ کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے. تو بہترین صدقہ خیرات یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں قربانی کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کسی غریب کو کھانا کھلائے، نیکی اور دین کے کام میں آگے بڑھائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ جو ہے نا جس میں عشر ذی الحج کی فضیلت اور تکبیرات لکھی، وہ آپ لے کے اگر 10 بانٹ دیں لوگوں میں تو جو اور بھی پڑھیں گے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی. اور صدقہ کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں. پھر روزوں کا اہتمام. روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بندے کو. روزہ ایسی چیز ہے جس کے برابر کچھ نہیں، یعنی کہ بہت زبردست نیکی ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے 70 سال کی مسافت تک انسان کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی، اور ان میں ظلم کی ممانعت ہے. ان دنوں میں کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، حرمتوں کا پاس کرنا ہے.
جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے۔